الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات نهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چودہ سو 45 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج نویں مجلس میں شریک ہے. وسائل معرفت ہمارا عنوان گفتگو ہے اور یہ سلسلہ نویں منزل میں داخل ہو چکا ہے اور ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی وسیلہ معرفت ہے. یہاں سے بھی معرفت تقسیم ہوتی ہے اور میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ حسین کی مجلس کا ایک ہی عنوان ہے اور وہ ہے معرفت خدا. حسین نے دنیا میں اپنے آپ کو عارف خدا کے طور پر پیش کیا اور حسین سے بڑا اب تک کوئی عارف خدا نظر نہیں آیا کہ جہاں حسین نے آ کے وہ خطبات دیے کہ جو عرفان خدا کے مینارے ہیں جہاں حسین نے سمجھایا. علی نے سلونی کے منبر پر سمجھایا کہ خدا کون ہے اور حسین نے جلجنا پر بیٹھ کر سمجھایا کہ خدا کون ہے. سلامت رہیں آپ. تو یہ ہے معرفت آل محمد اور جس کو معرفت نصیب ہو جائے اور جو آل محمد کی محبت میں مر جائے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے یہ بات تقدیر ازل میں لکھ دی ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا. سلامت رہیں. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا, میں اسے زندہ رکھوں گا, میں اسے قائم و دائم رکھوں گا. تو صاحب تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری, بہت بڑا اہل سنت کا حوالہ ہے,
انہوں نے اپنی کتاب میں تسلسل سے ایک حدیث درج کی ہے اور وہ حدیث پیغمبر کی زبانی ہے. حدیث کا مطلب ہی قول رسول ہے. قول رسول بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے وحی نازل ہوتی ہے اور پیغمبر کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تم اسی وقت بات کرتے ہو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بولو. تم ہماری مرضی کے بغیر، تقریر شروع ہو چکی ہے، تم ہماری مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں. تو اب پیغمبر کی زبان اللہ کی مرضی کے تحت رواں دواں ہے اور پیغمبر اصحاب کرام کی موجودگی میں حدیث ارشاد فرما رہے ہیں. میں اس سے پہلے ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ انسان اللہ نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے بنایا ہے. اسے احسن تقویم پر خلق کیا ہے، اس کو بہترین صورت عطا کی ہے، اس کو عقل کا جوہر عطا کیا ہے، اس کو شعور عطا کیا ہے، اس کو تدبر عطا کیا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اس کو نیکی کی صلاحیت عطا کی ہے، اس کو برائی سے نفرت عطا کی ہے. یہ ایک دوسرے کا غمگسار ہے، یہ ایک دوسرے کا ہمدرد ہے. بڑی اچھی مخلوق ہے جسے اللہ نے انسان کا نام دیا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے اور جب خلق کر لیا تو پھر ارشاد ہوا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم تمام خلق کرنے والوں میں بہترین خلق کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اشرف کو اور افضل کو خلق کر دیا ہے، انسان کو خلق کر دیا ہے. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے اور غور و فکر کرنے والے لوگوں سے، یہ بتاؤ کہ جس انسان کو اللہ احسن تقویم پر خلق کر چکا تو کیا وہ چاہے گا کہ انسان کل 60 یا 70 برس زندہ رہ کے مر جائے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کا عرصہ حیات بہت طولانی ہو جائے، بہت طولانی ہو جائے. وہ تو چاہتا ہے کہ تم نہ مرو. سلامت رہیں آپ. وہ تو چاہتا ہے کہ تم نہ مرو، تمہاری زندگی طولانی ہو جائے، تمہاری زندگی قیامت کے بعد تک چلتی چلی جائے. تو ایک طرف تو انسان 60-70 برس کا ہو کے مر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا عرصہ حیات طولانی ہو جائے کہ مابعد قیامت بھی تم زندہ رہو. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ پیغمبر نے بتایا کہ اگر مرنے کے بعد بھی نہیں مرنا چاہتے تو ہم تمہاری زندگی کے طولانی ہونے کا ایک نسخہ بتا رہے ہیں. لو اصحاب کرام کے سامنے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ادھر سلامت رہیں. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا، چاہے بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے. ادھر ایسے میرے ساتھ آ جائیں. چاہے بستر پر ہی موت کیوں نہ آ جائے وہ شہید مرے گا. اور شہید زندہ ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں. اب پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی اور مسلسل یہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ اور آل محمد کی محبت میں مر جانے والوں کا پیغمبر نے رتبہ بتایا. پیغمبر نے آل محمد کی محبت میں مر جانے والوں کا رتبہ بتایا، درجہ بتایا. پہلی مرتبہ کہا، پہلا لفظ کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. دوسرا لفظ کہا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. من مات علی حب آل محمد مات مستقبل الایمان. من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. من مات علی حب آل محمد، اللہ آل محمد کی محبت میں جو مر جائے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ شہید مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، وہ مغفرت یافتہ مرتا ہے، اس کو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ مغفور مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستقبل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ ایمان میں کامل مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. من مات علی حب آل محمد جعل اللہ فی قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جملہ تو یہ ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا. جو آخری آدمی تک دائیں بائیں آگے پیچھے جملہ سنیے گا پیغمبر کی حدیث کا تسلسل کا آخری جملہ کہ پیغمبر نے کہا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ فی قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اللہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کا مزار بنا دیتا ہے. اس کی قبر مزار بن جاتی ہے اور ملائکہ رحمت اس کی قبر پر آتے ہیں. کیا سنا آپ نے؟ چپ ہو گئے آپ.
اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے ملائکہ رحمت اس کے مزار پر آتے ہیں. غور ہی نہیں کیا. ملائکہ رحمت اس کے مزار پر آتے ہیں. جب ملائکہ رحمت کا مومن کے مزار پر آنا بدعت نہیں ہے تو ہمارا امیر المومنین کے مزار پر جانا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ ملائکہ رحمت کا مزار بن جاتی ہے اس کی قبر. اس کی قبر میں 2 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کی قبر جنت کا دروازہ بن جاتی ہے. جنت کا دروازہ. اب کہیں جا کے جنت کے دروازے کھولتے نہ پھرو. مومن کی قبر دیکھ لو. مومن کی قبر دیکھ لو کہ جس میں جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ سنیے گا, آگے جملے پڑھے سنیے گا. من مات علی بغض آل محمد. تیار ہے سننے کے لیے آخری آدمی تک؟ پیچھے والے حضرات سب میرے ساتھ ہیں. پہلے کیا کہا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. من مات علی حب آل محمد جعل اللہ فی قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. اب کہا من مات علی بغض آل محمد. جو آل محمد کی دشمنی میں مر جائے. سب ہے ساتھ؟ سب ساتھ ہیں؟ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں, پوری کرنے لگا ہوں. من مات علی بغض آل محمد. من مات علی بغض آل محمد. پیغمبر کہہ رہے ہیں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. توجہ فرمائی. من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جار اللہ زمخشری نے لکھا. تفسیر کشاف جا کے پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ کون کون سی تفسیریں پڑھائی جا رہی ہیں مدرسوں میں؟ یہ تفسیریں کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ تفسیر کشاف نے لکھ دیا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ کافر مرا. اب کافر کا معیار تو پیغمبر نے بتایا کہ کافر ہے کون. اللہ اکبر. کافر ہونے کا معیار تو پیغمبر نے بتایا کہ جو میرے آل کی محبت, میرے آل کے بغض میں مرے گا, جو میرے آل کی دشمنی میں مرے گا وہ کافر ہوگا. اب آپ تلاش کریں کہ کون ہے جو مسلسل پرنٹ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اپنے اپنے خانقاہوں میں بغض آل محمد کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر بھی کافر نہیں ہے. تو اگر جار اللہ زمخشری نے یہ حدیث نہ لکھی ہوتی تو شاید میں نہ بیان کرتا, لیکن جب اہل سنت عالم نے لکھ دیا تو اب بیان کرنا واجب ہو گیا. لکھنا بیان کرنا واجب ہو گیا. من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو آل محمد کے بغض میں مر گیا وہ کافر مرا. وہ کافر مرا. اب ایک اور حدیث اسی کے آگے ایک اور لفظ من مات علی بغض آل محمد. جو آل محمد کے بغض میں مرا مکتوب بین عینیہ ھذا یئس من رحمت اللہ. ابھی ترجمہ نہیں کر رہا, پہلے ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہے اور سورہ زمر کی آیت ہے. علی یہی آیتیں تلاوت کر رہے تھے اور انہی آیتوں کی تلاوت کرتے کرتے علی چلے گئے اس دنیا سے. کون سی آیت ہے؟ سورہ زمر. قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. علی یہی آیتیں 21 رمضان میں تلاوت کر رہے تھے. تو علی نے کیا ہے تلاوت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم. جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اے گناہگارو. یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم, اے گناہگارو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا, سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اب علی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت میں نے آپ کے حوالے کر دی. یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. مایوسی کفر ہے. بولی ہاں یا نہیں؟ مایوسی کفر ہے اور مایوسی بھی اللہ سے اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے.
اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے ایک تو مایوسی کفر ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوسی سب سے بڑا کفر ہے۔ اور اب پیغمبر نے حدیث کا آخری حصہ ارشاد فرمایا، یاد ہو گئی آیت، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے گناہگاروں تم رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ آیت آپ نے محفوظ کر لی، اور اب پیغمبر نے حدیث کے تسلسل کا آخری جملہ ارشاد فرمایا، اور اب میں اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ من مات علی بغض آل محمد جاء فی یوم القیامت مکتوب بین عینیہ یئس من رحمت اللہ، جو آل محمد کے بغض میں مرا جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ رحمت خدا سے مایوس مرا ہے۔ سلامت رہیں آپ، یہ رحمت خدا سے مایوس مرا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دنیا میں رحمت خدا دوسرا نام ہے محبت آل محمد کا۔ وسائل معرفت میرا عنوان ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ رحمت خدا کا دوسرا نام ہے محبت آل محمد، محبت آل محمد رحمت خدا کا دوسرا نام ہے، یعنی جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ زندہ بھی ہو تو رحمت خدا سے مایوس ہے، اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ اب آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو بغض آل محمد میں مر گیا وہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا تو وہ یہ آیت نہ پڑھا کرے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تم رحمت خدا سے مایوس ہو گئے، تم رحمت خدا سے مایوس ہو گئے۔ رحمت خدا کا دوسرا نام ہے مصطفیٰ، اور کہہ دیا کہ آل محمد کی محبت رحمت خدا ہے۔ جو آل محمد سے مایوس ہو گیا وہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا، اور اس کی پیشانی پر یہ تحریر لکھی ہوگی کہ یئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ہے، اور مایوس کی جگہ جہنم ہے، مایوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے ساتھ سارے توجہ ہے آپ کی، مایوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ آل محمد کو پہچانا جائے، اور جب پہچان لیا جائے، معرفت حاصل کر لی جائے تو پھر انہیں اپنے دل میں بسایا جائے، اور پھر اس دل کے ساتھ سفر کرو گے تو گویا نور کے ساتھ سفر کیا، اس لیے کہ آل محمد کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور ذات سے خلق کیا، اور یہ نور ذات اپنی صفات کے ساتھ منتقل ہوا، تو جہاں جہاں نور ذات جا رہا ہے وہیں وہیں نور صفات جا رہے ہیں، وہیں وہیں نور صفات جا رہے ہیں۔ تو اب کہہ دیا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مغفور مرا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مستکمل الایمان مرا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا، وہ شہید مرا۔ ایک وہ آئے گا کہ جس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ رحمت خدا سے مایوس ہے، اور ایک ہم آئیں گے، ایک ہم آئیں گے کہ ہماری پیشانی پر بھی کوئی تحریر لکھی ہوگی، ہماری پیشانی پر بھی کوئی تحریر لکھی ہوگی، آواز آ گئی یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ آیت آپ کے حوالے اور جملہ آپ کے حوالے، جیسے چاہنا سننا۔ 8 دن آپ نے بہت اچھی مجلسیں سنی، خدا آپ کے دامن معرفت میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین دے، خدا آپ کی سدا حفاظت فرمائے، آپ کے گھروں پر رحمتوں اور برکتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے، آپ جو بھی خواہش لے کے آئے ہیں آپ کے دامن مراد کو نور مقصود سے جناب زہرا بھر دیں۔ آپ نے جیسا سننا چاہیے تھا ویسا ہی سنا، لیکن اس سے بھی زیادہ حق ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ادھر ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دل چاہتا ہے کہ ذکر ہوتا چلا جائے اور ختم ہی نہ ہو، دل چاہتا ہے کہ علی علی ہوتا چلا جائے اور علی علی کرتے ہوئے ہم میں سے بھی کوئی قلندر بن جائے، کوئی سلمان بن جائے، کوئی ابو ذر بن جائے، اس لیے کہ ذکر علی ہی قلندریت عطا کرتا ہے، ذکر علی ہی سلمانیت عطا کرتا ہے، ذکر علی ہی ابو ذر بناتا ہے، ذکر علی ہی عمار بناتا ہے، ذکر علی ہی مقداد بناتا ہے، ذکر علی ہی حذیفہ بناتا ہے، ذکر علی ہی جابر بناتا ہے، ذکر علی ہی ابو ایوب بناتا ہے، اور بغض علی ابو جہل بناتا ہے، ابو لہب بناتا ہے، یزید بناتا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔
ورضی له قولا. اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. توجہ, اس دن محشر کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. یومئذ لا تنفع الشفاعہ, اللہ نے کہہ دیا تو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. جب اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ, آپ نے آدھی آیت لے کے یہ کہہ دیا کہ شفاعت کا کسی کو حق ہی نہیں ہے. پوری آیت تو پڑھو, جیتے رہے سلامت رہے, پوری آیت تو پڑھو. آپ نے آدھی آیت لے لی, یومئذ لا تنفع الشفاعہ, اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. آپ نے کہا دیکھا دیکھا دیکھا, اللہ کہہ رہا ہے کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی تو رسول کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. کہنے والوں نے عقیدہ بنا لیا, لیکن عقیدہ اس وقت بنے کہ جب آیت یہاں پر تمام ہو گئی ہو. آیت آگے بڑھ رہی ہے. قرآن کا مزاج, اور میں کسی مقام پر عرض کر چکا کہ قرآن میں جہاں لا ہے وہاں الا ہوتا ہے, جہاں لا ہے وہاں الا ہوتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ, جہاں لا ہے وہاں الا ہے. اور کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پھر کہہ دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یعنی جہاں لا ہے وہاں الا ضروری ہے, الا ضروری ہے. تو اب یہاں پر اللہ نے لفظ لا استعمال کیا, یومئذ لا تنفع الشفاعہ, اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. لیکن فوراً الا آیا, الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, سوائے اس کے شفاعت صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس رحمان کی اجازت ہو اور جس کے قول سے رحمان راضی ہو جائے. ادھر سلامت رہیں آپ, ایسے میرے ساتھ دیتے رہیں کہ جس کے قول سے, جس کے پاس رحمان کی اجازت ہو, جسے رحمان اجازت دے اور جس کے قول سے رحمان راضی ہو جائے. اب دیکھو کہ جس کے قول سے رحمان راضی ہو تو کس کے قول سے رحمان راضی ہے؟ جس کے قول سے رحمان راضی ہے اسی کے پاس شفاعت کا حق ہے, اسی کے پاس شفاعت کی اجازت ہے. پیغمبر مسجد نبوی میں محراب عبادت پر تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب کا رخ پیغمبر کی طرف ہے اور پیغمبر کا رخ اصحاب کی طرف ہے. پیغمبر باتیں کر رہے ہیں, اصحاب ہمتن گوش ہیں اور پیغمبر کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. ایسے میں اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں, آپ پیچھے, اب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن میں رسول کی بات کر رہا ہوں جو آگے بھی ویسے ہی دیکھتا جیسے پیچھے دیکھتا. اب آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے. ایک بار باتیں کرتے کرتے پیغمبر نے ایسے گردن اٹھا کے دیکھا تو بے اختیار کھڑے ہو گئے. جب پیغمبر کھڑے ہوئے اصحاب کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے کہا رستہ دو. اب اصحاب نے باادب ہو کے جب پیچھے دیکھا تو دیکھا سیاہ فرقے میں ملبوس دختر رسول آ رہی ہے, ہاتھوں میں موزے ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے ہیں, پاؤں میں موزے پہنے ہوئے ہیں, مکھنا پہنا ہوا ہے, چادر تطہیر سر پر ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ چادر تطہیر سر پر ہے جس میں آیہ تطہیر نازل ہوئی. وہ چادر سر پر اوڑھے, شہزادی آ رہی ہیں, کنیزیں ساتھ ساتھ. اصحاب نے گردن جھکا لی, راستہ دے دیا. پیغمبر کے قریب آئی, پیغمبر نے کہا بیٹھیے سیدہ, بیٹھیے, بطول بیٹھو, زہرا بیٹھ جائیے. زہرا بیٹھ جائے گی, کہا رک جاؤ. پیغمبر مصلی پہ بیٹھے تھے نا, پیغمبر مصلی پہ بیٹھے تھے. مصلی ہی تو بچھا ہوتا ہے نا مسجد میں, مصلی سے پاک کوئی جگہ تو ہے نہیں. ایک بار سیدہ کا مرتبہ بتایا کہ اب یہ جو بی بی آئی ہے اتنی پاک ہے, اتنی پاک ہے کہ مصلی بھی اس کے لیے کم پاک ہے. پیغمبر نے اس سے پہلے کہ زہرا بیٹھتی, پیغمبر نے اپنے دوش کی عبا اتاری اور بچھا کر کہا زہرا تم اس پر بیٹھو. ادھر رہے سلامت رہے. زہرا تم میری عبا پر بیٹھو. مصلی کے اوپر اپنی عبا بچھائی, چادر تطہیر اوڑھی ہوئی زہرا. کتنی تطہیر کے پردوں میں ہے زہرا. ایسے سنیں گے کیا ذکر زہرا, مصائب نہیں پڑھا, فضائل پڑھ رہا ہوں. کتنی تطہیر کے پردوں میں ہے زہرا. پیغمبر نے اپنی عبا کا فرش بنایا, عبا پہ زہرا بیٹھا. بابا سے کچھ باتیں ہوئی, بابا نے باتوں کا جواب دیا. زہرا جانے لگی, رسول کھڑے ہو گئے. جب تک زہرا حجرے میں نہیں چلی گئی رسول کھڑے رہے. پھر رسول بیٹھ گئے. اصحاب نے پوچھا بیٹی کا اتنا احترام,
بیٹی کا اتنا احترام، بیٹی کا اتنا ادب کہ جب تک زہرا چلی نہیں گئی آپ کھڑے رہے. سنو، بیٹی کا احترام تو ہے، لیکن کیا تم نے اسی منبر سے مجھ سے زہرا کے لیے حدیث نہیں سنی کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے اے نبی امت کو بتا دو جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی. یہ 4 مصرے نہیں تھے، یہ حقیقی مصرے تھے، بالکل حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. اطمینان رکھنا، اطمینان رکھنا. تم یہاں کسی کو جلانے تو آئے ہو، کہہ دیا کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے جس پر زہرا غضبناک ہو. آسانی سنا آپ نے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر زہرا غضبناک ہو، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہو. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہو. اب ہم اگر کسی کو رضی اللہ کہیں تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ زہرا کس سے راضی ہے. ان اللہ یغضب لغضبها، زہرا کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. زہرا کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. زہرا کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہو اور کہتے ہو غیر المغضوب. ان کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا غضب نہ ہو. اب تلاش کرو کہ غضب خدا آیا کس پر ہے، تو ذہن میں لے آنا کہ پروردگار ان کا راستہ نہ دکھا دینا، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہے. اور تیرا غضب اس پر ہوتا ہے کہ جس پر زہرا غضبناک ہو جائے، زہرا غضبناک ہو جائے. میں یہ حدیث نہ پڑھتا اگر امام اسماعیل بخاری نے نہ لکھی ہوتی. امام اسماعیل بخاری نے لکھ دیا فاطمہ تو بزا تو منی، کہہ دیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس پر زہرا غضبناک اس پر اللہ غضبناک. تو کہہ دیا کیا تم نے اسی منبر سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی؟ اصحاب نے سن لیا. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، تو اب اجازت ہے کہ آیت دوبارہ پڑھ دو. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی صرف اس کی جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا. ابھی سب کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، پڑھتا رہوں گا جب تک ہاتھ بلند نہ ہو جائیں. سلامت رہیں آپ. اس سے اللہ جو اس کی شفاعت ہے، شفاعت کا حق اس کو ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا. جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ زہرا ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ زہرا ہے. تو اب آیت میں ترجمہ کر دیا پیغمبر نے کہ جس سے اللہ راضی ہوا وہ زہرا ہے. تو آیت کا ترجمہ یہی ہوگا کہ سوائے زہرا کے کسی کو حق شفاعت نہیں ہے.
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ محشر میں جس کے پاس اذن خدا ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کو حق شفاعت ہے. اور پیغمبر نے کہہ دیا ان اللہ یرضی لرضاها، زہرا کی رضا سے اللہ راضی ہے، زہرا کی رضا سے اللہ راضی ہے. تو جس کے پاس محشر کا اختیار آ جائے تو کتنی عظیم بیوی ہے، کتنی عظیم بیوی ہے. نگاہ خدا میں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ زہرا کا ذکر کرنا نہایت با ادب لوگوں کا کام ہے، اس لیے کہ رسول کی چہیتی بیٹی ہے اور اکلوتی بیٹی ہے. بیٹے تو رسول کو اللہ نے دیے، طیب بھی دیے، جناب طیب، حضرت طاہر، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. دو ازواج سے بیٹے دیے، جناب خدیجہ سے اور جناب ماریہ قبطیہ سے. تین بیٹے جناب خدیجہ سے اور ایک بیٹا جناب ماریہ قبطیہ سے سلام اللہ علیہ. تو اب اللہ نے چاروں بیٹے واپس لے لیے. جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بتائیے. چاروں بیٹے واپس لے لیے لیکن بیٹی واپس نہیں لی. کہہ دیا بیٹی ہی سے تمہاری نسل چلے گی. اے زہرا تمہارے بیٹے میرے بیٹے، زہرا کے بیٹے اللہ کے رسول کے بیٹے. اور مباہلے میں زہرا کے بیٹوں کو لے کے گئے، گویا اپنا بیٹا بنا کے لے کے گئے. پڑھ چکا میں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بیٹا بنا کے لے کے گئے. تو اتنا پاس خاطر ہے رسول کو بھی اور اللہ کو بھی اپنی کنیز خاص. زہرا کا لقب ہے، آپ نے ضائع کر دیا. بنت رسول کا لقب ہے امت اللہ، اللہ کی کنیز. امت اللہ بی بی زہرا کا لقب ہے، اللہ کی کنیز. ایک اور لقب ہے ام الاسماء. اجازت ہے پڑھوں یا نہیں؟ سب ساتھ دینے والے ہیں. ام الاسماء، اسماء کی جڑ، اسماء کی بنیاد. اسماء یعنی اسم کی جمع اسماء. توجہ فرمائیے آپ. اور اب آپ اتنے ذہین افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں آیت پڑھوں گا اور آپ اس لفظ کو آیت سے فوراً جوڑیں گے اور آپ کے چہروں پر بلائی مسکراہٹ آ جائے گی. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. بی بی کا ایک لقب ہے ام الاسماء، اسماء کی بنیاد، اسم کی جڑ، اسموں کی جڑ. پہنچ گئی بات. اور اب لیجیے آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ نے ایک بار آدم کے لیے کہا علم آدم الاسماء کلھا. سلامت رہے آپ جس نے جملہ محفوظ کیا. جیتے رہے. میں یہی توقع کر رہا تھا کہ ذہین مجمع آپ جیسے لوگ اسی کو اسی طریقے سے فالو کریں گے. علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے کل کے کل اسماء کا علم آدم کو دیا اور اسماء کی بنیاد ہے زہرا. کب سے ہے ذکر زہرا؟ کب سے ہے ذکر زہرا؟ ایک بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لما لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض آدم ومن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کف نہیں تھا. لاکھ رشتے مانگنے والے آ جائیں، کف زہرا کوئی نہیں، ہم پلے زہرا کوئی نہیں، ہم سرے زہرا کوئی نہیں. اور اللہ کو یہ تو منظور ہے کہ جس کا ہمسر کوئی نہ ہو اسے بغیر نکاح کے رکھ دیا جائے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ کسی کمتر سے نکاح کر دیا جائے. مریم، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، ان کا کوئی کوف نہیں تھا. اس لیے کہ مریم صدیقہ بیوی ہیں تو کوئی صدیق اس زمانے میں نہیں تھا، کوئی صدیق اس زمانے میں نہیں تھا. تو اللہ نے یہ چاہا کہ مریم کو بغیر نکاح کے رکھا جائے. مریم کا عقد نہیں ہوگا، ہم کسی کمتر سے مریم کا نکاح نہیں کریں گے. ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ مریم بغیر عقد کے رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عیسیٰ کو تو آنا تھا، مقدر تھا کہ عیسیٰ آئیں، مقدر تھا کہ عیسیٰ آئیں. لیکن یہ بات بھی طے تھی کہ مریم کا عقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مریم کے پاس کوئی کوف نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھیجا اور اپنی قدرت دکھائی کہ ہم بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں. ہم بغیر باپ کے اپنے کلمے کو بھیج رہے ہیں، ہم بغیر باپ کے اپنی روح کو بھیج رہے ہیں، ہم بغیر باپ کے صاحب انجیل کو بھیج رہے ہیں، ہم بغیر باپ کے عبداللہ کو بھیج رہے ہیں، ہم بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھیج رہے ہیں، ہم بغیر باپ کے مسیح ابن مریم کو بھیج رہے ہیں.
لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ مریم کو کسی کمتر کو دے دیا جائے. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. ہم بغیر باپ کے تو عیسیٰ کو بھیجنا گوارا کر لیں گے, لیکن مریم کو کسی کمتر کو نہیں دیں گے. مریم کا حق کسی کمتر سے نہیں کریں گے. تو عیسیٰ بغیر باپ کے آ گئے, اس لیے کہ مقدر تھا کہ عیسیٰ کو آنا ہے, عیسیٰ کو آنا ہے. اسی طرح مقدر تھا کہ حسن و حسین کو آنا ہے. جو سمجھ گئے تو میرا سلام ہے. اسی طرح مقدر تھا کہ حسن و حسین کو آنا ہے. ہر حال میں حسن و حسین ام حسین کو آنا تھا, ہر حال میں حسن و حسین کو آنا تھا. لیکن اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ حسن و حسین کو تو آنا ہے, اور زہرا کا کف ہے علی. اگر کاش کے جملہ میں پہنچا سکوں آخری آدمی تک, تا حد نگاہ میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر علی دنیا میں نہ آتے تو زہرا بھی ویسے ہی بے عقد رہتی جیسے مریم بغیر عقد کے رہی, اور حسن و حسین بھی ویسے ہی آتے جیسے عیسیٰ آئے. یہ ہے زہرا کا مرتبہ. اب زہرا شرف میں مریم سے آگے بڑھ گئی, اس لیے کہ مریم کو کوئی کف نہ ملا, زہرا کو کف ملا. زہرا کو کف ملا. علی جیسا کف, علی جیسا ہم پلہ, علی جیسا ہم سر. تو بس ہم پلہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہے آپ؟ آج وقت ہے آپ کے پاس. ہم پلہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں ہم پلہ ہونے کا مطلب کیا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مہدی صاحب آپ سے کچھ عرض کریں گے, اور آپ آج ان کی عرض پر سب کے سب غور فرمائیں گے, اور 5-7 منٹ میں اس عرض کو لپیٹ کے تاکہ میں یہیں سے بات آگے بڑھاؤں, اور جتنا آپ تعاون کر سکتے ہیں کیجیے گا. یقیناً سب کے لیے مشکلات ہیں, پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہ ارشاد فرمائیں گے اس کو آپ فالو کرتے رہیے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. معزز سادات المومنین, آج آخری دن عشرہ محرم میں آپ آج کے عشرہ کے حوالہ سے آخری اپیل کر رہے ہیں, اور حد نظر آگے بھی پیچھے اور سائڈوں پر مومنین و مومنات کا ایک عظیم اجتماع ہے. تو اور جب بھی ہم نے عزاداری سید و شہداء کے لیے آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے تو آپ نے دل کھول کر ہماری مدد فرمائی ہے. تو ہمارے کارکنان جن کے پاس جھولیاں ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہیں, تو آپ سے صدا ہے کہ عزاداری سید و شہداء کے لیے مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ سے تعاون فرمائیں. اس امر سے بھی آپ لوگ بخوبی آگاہ ہے کہ ہماری امام بارگاہ کے بھی محدود وسائل نہیں ہیں, اخراجات بہت زیادہ ہیں, اور یہ تمام تر آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو تا قیامت چلنا ہے. تو آج اس حوالہ سے ہماری آخری اپیل ہے, تو آپ سے اس طرح ہے کہ جتنا بڑا اجتماع ہے اتنا ہی بڑا رسپانس آنا چاہیے, اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ نظر امام ضرور کرے, اور عزاداری سید شہداء کے اس مشن میں ہمارا حصے دار بنے. جو صاحبان انفرادی طور پہ لے رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے کارکن جن کے پاس جھولی ہے وہ ان کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں. بہت بڑا اجتماع ہے, میں پیچھے دیکھتا ہوں اور سائڈوں میں بہت سے مومنین و مومنات موجود ہیں, تو آپ سے اس طرح ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے ہم سے تعاون فرمائیں. معاشی حالات سے ملکی حالات آپ لوگوں کے پیش نظر ہیں, تو کافی اخراجات آپ لوگوں کو بھی پڑے ہیں, اور اسی طرح عزاداری کے بھی اخراجات پڑے ہیں. تو آپ سے اس طرح ہے کہ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری مدد فرمائیں, تاکہ عزاداری کا یہ سلسلہ جو کہ آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو قیامت جاری ہو. ساری رہنا ہے, آپ نہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے, لیکن پھر بھی یہ عزاداری کا سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے بار بار یہی درخواست کرتا چلا رہا ہوں کہ عزاداری سید و شہداء کے اس مشن میں آپ ہمارے حصے دار بنیں, اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائیں.
मैं उन तमाम मोमिनीन से फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ जो इनफरादी तौर पे चंदा वसूल कर रहे हैं, वो जो उनके नज़दीक तीन हमारे झोली बरदार हैं उनसे उनको वो चंदा दे दें। पीछे भी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, तो उनसे भी दरख्वास्त है कि जो अहबाब जिनके पास झोली है वो अपना जो वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो उनको जमा करवाएं। अख्तर हो गया। जमीर शाह के दुल्हन बुला रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, दिल के आवाज़ बुलंद रूप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा भी नीचे बैठ जाओ, बाद में पूछना रुकते थे किस लिए करे बतूल पे हर एक नमाज। सलामत रहें आप, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। एक मिल के बाज़ बुलंद रूप पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है बात बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है, लेकिन चाहता हूँ कि शहजादी कौनैन का तज़किरा किसी तरीके से आगे बढ़ता जाए और उसी पर मजलिस का इख्तिताम हो जाए। बीवी का लक़ब है उम्मुल अस्मा, और आपने उस पर गौर कर लिया, उस पर गौर फरमा लिया। और शहजादी कुफ़ अली हैं और अली कुफ़ ज़हरा है। दोनों एक दूसरे के हम पल्ला हैं, दोनों एक दूसरे के हम सर हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कुफ़ का मतलब ये होता है कि जो एक में खुसूसियत हो वो दूसरे में भी हो, कोई 19-20 ना हो। अब यहाँ कोई आम लड़का और लड़की नहीं है, यहाँ नबी के घर की लड़की है, जीते रहे सलामत रहे, और खुदा के घर का लड़का है। तो ये कोई आम ज़ौज और ज़ौजा बनने वाले नहीं हैं, ये अल्लाह की निगाह है। अल्लाह की निगाह में होना अलग है और अल्लाह की निगाह होना अलग है। अल्लाह की आंखों में होना अलग है और अल्लाह की आंख होना अलग है। तो एक आसमान से उतरा है अल्लाह के घर में, और दूसरी आसमान से उतरी है नबी के घर में। नबी के घर में यानी महबूब के घर में उतरी है, महबूब के घर में उतरी है। तो महबूब है रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है महबूब। तो पूरे आलमीन की रहमत है महबूब। आलमीन को सिर्फ दुनिया ना समझ लेना कि सिर्फ इस दुनिया के लिए 18,000 आलमीन से भी कहीं ज्यादा है। सिर्फ 18,000 आलमीन में दुनिया अल्लाह की खलाकियत महदूद नहीं है। 18,000 आलमीन से भी कहीं ज्यादा आलमीन है। मुसलसल आलमीन खल्क हो रहे हैं, करोड़ा अरबा खरबा सितारे सैयारे खल्क हो रहे हैं, और हर आलम के लिए करोड़ा अरबा खरबा आलम के लिए नबी रहमत है। चांद के लिए भी नबी रहमत, सूरज के लिए भी नबी रहमत, करोड़ा अरबा खरबा सितारों के लिए भी नबी रहमत, इंसानों के लिए भी नबी रहमत, जिन्नात के लिए भी नबी रहमत, फरिश्तों के लिए भी नबी रहमत, अंबिया के लिए भी नबी रहमत, जमीन के लिए भी नबी रहमत, आसमान के लिए भी नबी रहमत, सितारों के लिए भी नबी रहमत, अर्श के लिए भी नबी रहमत, कुर्सी के लिए भी नबी रहमत, लौह के लिए भी नबी रहमत, कलम के लिए भी नबी रहमत, सिदरतुल मुंतहा के लिए भी नबी रहमत, काबा कौसैन के लिए भी नबी रहमत, शजर तूबा के लिए भी नबी रहमत, सरादिकात के लिए भी नबी रहमत, हिजाबात के लिए भी नबी रहमत, नहीं जिब्राइल के लिए भी नबी रहमत, इसराफील के लिए भी नबी रहमत, इजराइल के लिए भी नबी रहमत, मीकाइल के लिए भी नबी रहमत, सलसाइल के लिए भी नबी रहमत, दरदाइल के लिए भी नबी रहमत, फितरुस के लिए भी नबी रहमत, नहीं आदम के लिए भी नबी रहमत, नूह के लिए भी नबी रहमत, ईसा के लिए भी नबी रहमत, मूसा के लिए भी नबी रहमत, इब्राहिम के लिए भी नबी रहमत, इलियास के लिए भी नबी रहमत, इदरीस के लिए भी नबी रहमत, खिदर के लिए भी नबी रहमत, जुल्किफ्ल के लिए भी नबी रहमत, तालूत के लिए भी नबी रहमत, लूत के लिए भी नबी रहमत, हूद के लिए भी नबी रहमत, सालेह के लिए भी नबी रहमत, शमूएल के लिए भी नबी रहमत, इस्माइल के लिए भी नबी रहमत, इसहाक के लिए भी नबी रहमत, दाऊद के लिए भी नबी रहमत, सुलेमान के लिए भी नबी रहमत, नहीं असहाब के लिए भी नबी रहमत,
یاروں کے لیے بھی نبی رحمت، سب کے لیے نبی رحمت، زمین کے لیے نبی رحمت، مشرقین کے لیے نبی رحمت، مغربین کے لیے بھی نبی رحمت، سرا سے سریا تک جو کچھ ہے سب کے لیے نبی رحمت، چونٹیوں کے لیے نبی رحمت، پرندوں کے لیے نبی رحمت، اشراط العرش کے لیے نبی رحمت، دریاؤں کے لیے نبی رحمت، سمندروں کے لیے نبی رحمت، پانی کے لیے نبی رحمت، ہوا کے لیے نبی رحمت، فضا کے لیے نبی رحمت، فضا کے لیے نبی رحمت، خلا کے لیے نبی رحمت، سدرا کے لیے نبی رحمت، زمین کی تہوں میں جتنی مخلوقات آباد ہے سب کے لیے نبی رحمت، پرندوں کے لیے نبی رحمت، حیوانات کے لیے نبی رحمت، انسانوں کے لیے نبی رحمت، مسلمانوں کے لیے نبی رحمت، مومنوں کے لیے نبی رحمت، کافروں کے لیے نبی رحمت، مشرکوں کے لیے نبی رحمت، عیسائیوں کے لیے نبی رحمت، یہودیوں کے لیے نبی رحمت، زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سرا سے سریا تک، ملائکہ سے فرشتوں تک، انبیاء سے رسولوں تک، جنات سے انسانوں تک، پرندوں سے حیوانات تک، سب کے لیے نبی رحمت، اور نبی کے لیے زہرا رحمت۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا۔ فرمائی نبی عالمین کے لیے رحمت اور نبی کے لیے رحمت زہرا۔ کیوں مسلمان نہیں مان رہے؟ تمہاری بیٹی تمہاری لیے رحمت ہو جائے، رسول کی بیٹی رسول کی لیے رحمت نہیں ہوگی تو رسول اب کہیں پر بھی رحم ہو رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی رحم کر رہا ہے تو وہ رسول کے خزانہ رحمت سے لے کر رحم کر رہا ہے، اور اگر رسول رحمت کر رہا ہے تو خزانہ زہرا سے لے کر۔ اتنا آسان کام نہیں ہے معرفت زہرا، اتنا آسان کام نہیں ہے معرفت زہرا۔ جاؤ میرے مکتب کے علماء عرفان کو پڑھو، جنہوں نے عرفانیات کی بلندیاں حاصل کی ہیں اس وقت تک حاصل نہیں کی جب تک معرفت زہرا کے پہلے زینے پر نہ چڑھ گئے۔ زہرا کی معرفت انتہائی ضروری ہے، بیوی کی معرفت انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ رسول رحمت کی رحمت ہے اور علی کی زوج، علی کی زوجہ، علی جیسے زوج کی زوجہ، علی جیسے زوج کی زوجہ۔ اب دونوں کا مرتبہ برابر ہونا چاہیے نا، یہیں سے میں نے بات چھوڑی تھی۔ ہم پلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں رتبے میں برابر ہیں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے دونوں فضیلتوں میں برابر ہیں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اخلاق میں برابر ہیں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کردار میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرتبے میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلتوں میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درجوں میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فضائل میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لہجے میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لہجے میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لہجے میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حمایل میں برابر ہوں، کف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شمائل میں برابر ہوں، ہر فضیلت میں برابر ہوں، کوئی 19-20 نہ ہو جائے، کوئی 19-20 نہ ہو جائے۔ اب زہرا اور علی علم میں برابر، سلامت رہیں آپ، ایسے میرے ساتھ بات کرتے رہیں، زہرا و علی علم میں بھی برابر۔ اب جب علم میں برابر ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ علی نے تو سلونی کہا، زہرا نے سلونی نہیں کہا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں؟
علی سلونی کہہ رہے ہیں اور زہرا نے سلونی نہیں کہا، تو اب اس مرتبے میں دونوں برابر نہیں ہو پائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برابر ہیں تو کیسے ہیں. اجازت ہے بھائی؟ علی نے سلونی کہا اور زہرا نے سلونی نہیں کہا، اس کا مطلب ہے یہاں کفر نہیں ہو پا رہے. لیکن ابھی میں کفر ثابت کرتا ہوں. صحن خانہ زہرا ہے، صحن خانہ زہرا ہے، علی ایک جانب بیٹھے ہیں، زہرا دوسری جانب بیٹھی ہوئی چکی چلا رہی ہے. ایسے میں علی کو نہ معلوم کیا ہوا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہا یا بنت رسول تعال الیہ احدثک ما کان وما یکون. اے بنت رسول میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. زہرا اٹھی، شوہر کا حکم تھا تو قریب آئیں، علی سے بات سنی، اپنے مقام پر واپس گئی اور واپس جا کے علی سے مخاطب ہوئی تعال الیہ، آپ میرے قریب آئیے، سلامت رہیں آپ. احدثک ما کان وما یکون وبما لم یکن. علی نے کہا تھا میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو گیا اور ہونے والا ہے. زہرا نے کہا آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا. جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا. تو اب جملہ لے جائیے. فرق زہرا و علی میں یہ ہے کہ کہا دونوں نے سلونی، فرق یہ ہے کہ علی نے عام مجمع سے کہا سلونی، زہرا نے علی سے کہا سلونی. کی باتیں ہیں، گھر والوں سے پوچھو اور پھر یقین کرو جو گھر والے بتا دیں. جن کو دروازے تک پہ آنے کی اجازت نہیں ہے وہ کیا بتائیں گے کہ صاحبان تطہیر کون ہے. گھر والوں کی باتیں گھر والوں سے پوچھو. بیٹوں نے بتایا کہ دادی کا مرتبہ کیا ہے، بیٹوں نے بتایا کہ دادی کا مرتبہ کیا ہے. زہرا کا مرتبہ بیٹوں نے بتایا، زہرا کا مرتبہ بیٹوں نے بتایا. آج زہرا کا ایک فرزند ابھی بھی زندہ ہے. ذرا ہوشیار رہنا اور بچ کے رہنا. زہرا کا بیٹا آج بھی موجود ہے. مل کے بہت تیز آواز میں بولیے. بیٹوں نے بتایا کہ دادی کا مرتبہ کیا ہے. آج بھی زہرا کا ایک بیٹا پردہ غیب میں ہے اور کائنات کا ولی ہے. کسی معمولی بچوں کی ماں نہیں ہے زہرا، مدینے کے چلتے پھرتے بچوں کی ماں نہیں ہے زہرا. ان بچوں کی ماں ہے جو دوش رسالت پر چلتے پھرتے ہیں، جس کا ایک بیٹا پردہ غیب میں ہے اور کائنات کا ولی. ولی کے کائنات ہے میرے وقت کا امام، اس لیے کہ ولایت ابھی ختم نہیں ہوئی. ولایت خدا جب تک رہے گی تب تک ولایت علی رہے گی. اور ولایت علی آج کے علی کے پاس ہے اور آج کا علی ویسے ہی غیب میں ہے جیسے وہ. تھک نہ جانا، تھک نہ جانا. آج کا علی ویسے ہی غیب میں ہے جیسے وہ اوپر والا علی غیب میں ہے، پردہ غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے. کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، اسی کی نگاہ میں انتظام ہے. پوچھا گیا، میرے امام نے توقیع میں لکھا کہ کیسے چلاتے ہیں دنیا کا نظام، کیسے چلاتے ہیں دنیا کا نظام. سنیں گے؟ امام عصر کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر. پیغمبر کے لیے ایک آیت ہے کہ رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ یاد رکھیے گا، اسوہ حسنہ یاد رکھیے گا. ایک بار امام زمانہ نے توقیع میں لکھا کہ میرے لیے میری دادی کی ذات اسوہ حسنہ ہے. کوئی ہے اس جملے کو سمجھنے والا؟ اللہ کا میرے لیے میری دادی، میری جدہ ماجدہ زہرا کی ذات اسوہ حسنہ. یعنی آج اگر نظام کائنات چل رہا ہے تو زہرا کے طریقے پر چل رہا ہے. زہرا کا بیٹا نظام کائنات چلا رہا ہے اللہ کے حکم سے.
اللہ کے حکم سے۔ یہ عقیدہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہے کہ اللہ معطل ہو گیا۔ ہمارا نہ جبر کا عقیدہ ہے نہ تفویض کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے پاس آج بھی سارے اختیارات ہیں، جیسے اللہ کے پاس اس وقت بھی اختیار ہوتا ہے جب وہ ملک الموت کو روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو کیا اس وقت اللہ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے؟ جب ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے تو کیا ملک الموت کے پاس اختیار آ جاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اور اب زیارت میں ایک جملہ امام زمانہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور وہ زیارت کا جملہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ لو کان حاضرا۔ پروردگار تیرا شکر ہے۔ بات تو اللہ سے شروع ہو رہی ہے نا، بات تو خدا سے شروع ہو رہی ہے، اور بات آج کی تقریر بھی خدا سے شروع ہوئی اور خدا ہی پر اختتام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ لو کان حاضرا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ایسے حاکم عطا کیے جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے قائم مقام ہیں۔ جب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے تو کیا اللہ معطل ہو گیا تھا؟ جب عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنا رہے تھے تو کیا اللہ معطل ہو گیا تھا؟ کیا تفویض کا عقیدہ عیسیٰ کے پاس چلا گیا تھا کہ اللہ نے سب کچھ عیسیٰ کو دے کے اللہ بیٹھ گیا؟ جب آل محمد کی بات آتی ہے تو آپ تفویض کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ رافضی ہیں، آپ مفوضہ ہیں، آپ تفویض کے قائل ہیں کہ سب کچھ آل محمد کو دیکھ کے بیٹھ گیا؟ بیٹھا نہیں، ہر جگہ موجود ہے، نگران وہی ہے، سرپرست وہی ہے، اس کے علاوہ دو سرپرست اور ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ دو ولی اور ہیں، محمد اور علی۔ تو جب تین ولی ہیں تو تینوں کے اختیارات کی بات ہوگی، تینوں کے اختیارات کی بات ہوگی۔ اللہ نے ولایت عطا کی ہے محمد کو اور علی، اور پھر علی سے ولایتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، علی سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ شہباز قلندر علی کی ولایت لیے بیٹھا، وہ علی سینا علی سے ولایت لیے بیٹھا، شمس تبریز علی سے ولایت لیے بیٹھا، اور علی اللہ سے ولایت لیے ہوئے۔ تو یہ معرفت کے سوتے جہاں پھوٹ رہے ہیں، نہ معلوم ان 9 دنوں میں کون ولایت کے پہلے سینے پر چڑھ چکا ہو، معرفت کے کون پہلے سینے پر سوار ہو چکا ہو، اور اب اس کا سفر معرفت شروع ہو چکا ہو، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ یہاں مذہب کی قید نہیں ہے، یہاں آل محمد کی محبت کی قید ہے، محبت آل محمد کی قید ہے۔ دروازے حسین کے 1400 برس سے کھلے ہوئے، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ دروازے کے ہم قائل نہیں ہیں کہ بند کر دیا جائے، یہ مسجد کا دروازہ نہیں ہے کہ 12 بجے بند ہو جائے، یہ مسجد کو بچانے والے کا دروازہ ہے، یہ مسجد کے تحفظ کا دروازہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو بچایا یہ اس کے گھر کا دروازہ ہے۔ دروازہ نہ کھلا ہوتا حسین کا تو کبھی ہور نہ آتا، اس لیے 1400 برس سے عزا خانے کے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی ہور صفت ہو تو آ جائے، آج بھی کوئی ہور بن کے آ جائے، آنا تو ہور کی طرح پشیمان ہو کے آنا، ہور کی طرح آنا، شرمسار ہو کر آنا، معافی مانگتے ہوئے آنا، معافی مانگتے ہوئے آنا۔ یہ حسینی دربار ہے، اور صرف فیصل آباد میں نہیں، پوری دنیا میں حسینی دربار لگا ہوا ہے۔ حسین کسی ملک کا محتاج نہیں ہے، حسین کسی حکومت کے محتاج نہیں ہے، حسین کی حکومت ان کے چاہنے والوں کا دل ہے۔ حسین دل مومن میں بستا، حسین دل محب میں بستا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، سب کے دلوں میں حسین بس رہے۔ کل سے میں نے دیکھا راستوں میں اہل سنت برادران نے سبیلیں لگائی ہوئی، روڈ پہ کھڑے ہو کے پانی پلا رہے۔ کس کے نام پر پانی پلا رہے؟ پیاسوں کے نام پر۔ کون سے پیاسے؟ کربلا کے پیاسے، اجرکم اللہ، کربلا کے پیاسوں کے نام پر پانی پلا رہی ہے قوم۔ کوئی شیعہ سنی میں فساد نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی میں جھگڑا نہیں ہے، صرف ان کو پہچاننا ہے کہ جو افتراق پیدا کرتا ہے۔ حسین افتراق کو ختم کرنے کے لیے یہ فرش ادا بچھوا دیتا ہے، آ جاؤ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی ہم ہیں، ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھو تو فرقے فرقے میں تقسیم نہ ہو۔ پانی پلایا جا رہا ہے۔ آج 7 محرم کے بعد تیسرا دن ہے کہ حسین کے بچے پیاسے۔ ہم تو 3 دن کی بھوک پیاس کہتے ہیں، عاشور تک 4 دن ہو چکے تھے، 4 دن، 7 سے پانی بند ہوا ہے، 7 محرم سے، عاشور کے ہوتے ہوتے 4 دن ہو گئے کہ جب حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ آج 9 محرم ہے، بس اب سر پہ ٹوپی نہ اوڑھنا، گریبان تمہارا کھل جائے، آستینیں اوپر کر لینا، پاؤں میں نالین نہ ہو، کسی سے سلام نہ لینا، سلام دینا بھی نہیں۔
جیسے کسی سے ملنا تو گلے مل کے بس ہائے حسین کہہ دینا، اس لیے کہ جن گھروں سے جنازے اٹھنے والے ہوتے ہیں وہاں ہنسا نہیں جاتا، وہاں پھر سلام نہیں کیا جاتا۔ حسین کے گھر سے کل 72 جنازے اٹھنے والے ہیں، حسین پر مصیبت ہے۔ حسین آج 9 محرم ہے نا، اس کو یوم تاسوعہ کہتے ہیں۔ یوم تاسوعہ اس لیے مقاتل میں اہم ہے کہ جملہ سننا اور ہائے ضرور کہہ دینا کہ آج 9 محرم وہ تاریخ ہے کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حسین چاہتے تھے کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں انل منکر کروں اور نانا کا پیغام ان تک پہنچا دوں، لیکن سامنے والا سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آ گیا قربانیوں کا دن، آ گیا عاشور کا دن، آ گیا عاشور کا دن۔ اس لیے آج تک جوان ہے، عاشور کا دن آج تک اس لیے پربہار ہے، عاشور کا دن آج تک اس لیے تازہ ہے کہ عاشور کی ابتدا حسین نے علی اکبر کی اذان سے کروائی۔ ہاں نوجوانوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، نوجوانوں تمہیں یاد ہے نا رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میرے نوجوان دوستوں یہاں سے لے کے پیچھے تک تم سب کو یاد ہے نا رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا؟ زہرا، اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان علی اکبر پر روئیں گے۔ تو میں کسی جوان کو خاموش نہ دیکھوں، اگر جوان ہو تو تمہیں رونا ضروری ہے۔ بزرگ بھی تو کبھی جوان تھے نا، بزرگ بھی اپنی جوانی کو یاد کر کے علی اکبر پر گریا کریں، بزرگ حسین کو یاد کر کے گریا کریں کہ کیسے علی اکبر کا لاشا ایک بوڑھے باپ نے اٹھایا ہوگا۔ آپ کی آواز گریا بلند ہو جائے۔ میں نے مولا سے قوت مانگی ہے کہ علی اکبر پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، علی اکبر کی شہادت پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، علی اکبر کی شہادت بڑی کربناک ہے۔ لکھا یہ ہے کہ میں نے دیکھا خیمے، فوج یزید کا سپاہی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ 70 مرتبہ الٹا اور 70 مرتبہ گرا، بار بار پردہ الٹ رہا تھا اور گر رہا تھا، الٹ رہا تھا اور گر رہا تھا۔ بہت عرصے بعد جب زین العابدین مدینے رہا ہو کر پہنچے اور انہوں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی تو کسی سائل نے یہی سوال زین العابدین سے کیا کہ مولا بتایا یہ گیا کہ خیمے کا پردہ الٹ رہا تھا اور گر رہا تھا، ہٹ رہا تھا اور گر رہا تھا، مولا وہ کس کی رخصت تھی؟ کون آ رہا تھا؟ مولا نے سر سے امامہ پھینک کر کہا ارے وہ میرا بھیا علی اکبر جا رہا تھا۔ جب خیمے سے باہر نکلتا کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑتی، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑتی، علی اکبر نہ جاؤ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا نا جوانوں تمہارے گریے کرنے کا دن ہے، تمہارے گریے کرنے کا دن ہے، علی اکبر نہ جاؤ۔ اس وقت عراق میں بھی آج علی اکبر کا دن منایا جا رہا ہے، اس وقت ایران میں بھی آج علی اکبر کا دن منایا جا رہا ہے۔ تم بھی خوش قسمت ہو کہ آج ذکر علی اکبر سے ابتدا ہو رہی ہے، تمہارا گریہ نہ رکے۔ ایک ماں کے ارمان کا نام ہے علی اکبر۔ علی اکبر کی 2 مائیں ہیں، یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ علی اکبر کی 2 مائیں ہیں، ایک وہ جس نے جنم دیا اور ایک وہ جس نے پالا، جس نے پال کے جوان کیا۔ علی اکبر جب دنیا میں آئے تو بہن آ گئی نیک لینے، بھیا بیٹا ہوا ہے مجھے نیک چاہیے، نیک چاہیے۔ کہا بہن جو مانگو گی دوں گا، زینب جو مانگو گی دوں گا۔ کہا بھیا مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، مجھے نیک میں علی اکبر دے دو، میں علی اکبر کو پالوں گی، اجرکم اللہ، میں علی اکبر کو پالوں گی۔ زینب نے علی اکبر کی پرورش کی، زینب نے علی اکبر کو صوت رسول میں اذان کہنا سکھائی۔ نانا کی آواز، علی اکبر کی آواز نانا کی آواز سے بہت ملتی ہے۔ علی اکبر کی شکل رسول اللہ کی شبیہ ہے، شبیہ رسول ہے علی اکبر، ہم شکل مصطفیٰ ہے علی اکبر، پورے گھر کی جان ہے علی اکبر۔ ماں کا ارمان ہے علی اکبر، ماں کا ارمان رہا علی اکبر کے سر پر صحرا سجاؤں گا۔ تو ماں کا ارمان ہوگا تو کیا بہن کا ارمان نہیں ہوگا؟ کیا بہن کا ارمان نہیں ہوگا؟ جا رہی تھی جب سواریاں، 28 رجب کو سواریاں نکلی ہیں تو سغرا دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ایک ایک سواری کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نانی یہ کون جا رہا ہے گھوڑے پر؟ کہا تمہارے بابا حسین جا رہے ہیں۔ کہا بابا خدا حافظ۔ دوسرا گھوڑا آگے بڑھا، یہ کون جا رہا ہے گھوڑے پر؟ کہا تمہارے چچا عباس جا رہے ہیں۔ سغرا نے کہا چچا خدا حافظ مجھے یاد رکھیے گا۔ یہ کون 2 گھوڑوں پر جا رہے ہیں؟ کہا یہ اون اور محمد جا رہے ہیں۔ کہا بھائیوں خدا حافظ۔ کہا یہ کون گھوڑے پر جا رہا ہے؟ کہا یہ قاسم جا رہے ہیں۔ کہا بھیا قاسم خدا حافظ۔
ایک گھوڑا سامنے سے گزرا، سغرا اب تک سب کو خدا حافظ کہہ رہی تھی، جیسے ہی وہ سواری سامنے سے گزری سغرا نے کہا نانی یہ کون ہے، اس گھوڑے پر کون بیٹھا ہے؟ کہا تمہارا بھیا علی اکبر بیٹھا ہے، علی اکبر جا رہا ہے۔ سغرا سب کو خدا حافظ کہنے والی سغرا جیسے ہی سنا کہ علی اکبر جا رہا ہے فوراً کہا نانی ایک لمحے کے لیے میرے بھیا کو بلا دو۔ میں کیا سن رہے ہیں آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے، مسائل مجھے تفصیلی پڑھنا ہے تو ذرا چاہتا ہوں کہ آپ کی آوازیں گریہ بلند رہے تاکہ اسی گریے کی چھاؤں میں علی اکبر کی شہادت پڑھوں۔ نانی میرے بھیا کو کچھ دیر کے لیے بلا دو۔ علی اکبر کو بلایا گیا، علی اکبر گھوڑے سے اتر کے آئے، بہن بھائی کے سینے سے لپٹ گئے، سغرا نے سر علی اکبر کے سینے پر رکھ دیا، بہن اور بھائی لپٹ کے رو رہے تھے تو بہن نے یہی کہا بھیا تمہارے بیاہ کا سامان بھی جا رہا ہے، تمہاری بری کا سامان بھی جا رہا ہے، تمہاری بارات کا سامان بھی جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کہیں پر میرا بابا چھاؤنی چھائے گا اور تمہاری شادی کی جائے گی، بھیا مجھ سے وعدہ کرو کہ شادی میں مجھے لینے آؤ گے، بھیا جب تمہارے سر پہ صحرا بندھے گا تو مجھے لینے آؤ گے؟ علی اکبر نے سینے سے لگا لیا، علی اکبر رو رہے تھے، کیسے وعدہ کر لیتے، علی اکبر بھی تو اپنے دور کا ولی ہے نا، کیسے وعدہ کر لیتے، بہن کو پیار کیا، بہن کو پیار کیا، رخصت ہوئے چلے گئے، اب بہن ہے اور علی اکبر کا انتظار ہے۔ میں نے ایک ذاکر سے جملہ سنا وہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، ایک بار جب علی اکبر جا رہے تھے تو سغرا نے علی اکبر کو روکا، روکنے کے بعد مٹی جمع کی، مٹی کا ڈھیر جمع ہو گیا، ام سلمہ نے کہا یہ مٹی کا ڈھیر کیوں جمع کیا ہے؟ کہ نانی میں چاہتی ہوں میرا بھیا علی اکبر اس پر اپنے پاؤں رکھ دے، اس پر اپنے پاؤں رکھ دے تاکہ میں دن اور رات اپنے بھیا کے پاؤں کی زیارت کرتی رہوں۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر نے اپنے پاؤں کے نشان اس پہ چھاپ دیے اور سغرا روز وہی بیٹھ جاتی دروازے پر، علی اکبر کے پاؤں کے نقوش کو دیکھا کرتی تھی اور بھیا کا انتظار کیا کرتی تھی۔ کیا ہوا ہوگا دل سغرا پر جب قافلہ دور جاتا ہوا نظر آیا، ختم ہو گئی تقریر، صبح عاشور علی اکبر کی اذان سے ہوئی، علی اکبر نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی اکبر کی اذان زینب کے کان تک پہنچی، زینب کے کان تک پہنچی، لیکن خدا کی قسم یہ آواز صرف زینب کے کان تک نہیں، یہ ابراہیم جیسی آواز تھی، دنیا کے ہر گوشے میں پہنچی۔ سننا جملہ بھائی بیٹھے ہو نا، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، یہ آواز اذان علی اکبر کی ابراہیم کی آواز تھی، جیسے ابراہیم کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی ویسے ہی علی اکبر کی آواز اذان دنیا کے ہر گوشے میں پہنچی۔ زینب نے خیمہ گاہ میں سنا، سغرا نے مدینے میں سنا، سغرا حجرے میں تھی، جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی ایک دم حجرے سے اٹھتی ہوئی دروازے پر آئی، ام سلمہ نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بھیا آ گیا، میرا بھیا آ گیا۔ کیا ماتم کر رہے ہو؟ کیا ماتم کر رہے ہو؟ یہی حق ہے ماتم کرنے کا؟ میرا بھیا آ گیا۔ ادھر زینب نے آواز سنی، زینب نے اپنی چادر کو آسمان پر اٹھایا اور کہا پروردگار اس آواز کو قیامت تک جوان رکھنا، اس آواز کو قیامت تک قائم رکھنا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اذان آج تک جوان ہے، اس لیے کہ کربلا کی ابتدا جوان کی اذان سے ہوئی۔ میں چپ ہو جاؤں تو تم گریہ کر کے بتاؤ کہ علی اکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہت بڑی قربانی ہے علی اکبر کی، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ بابا سارے لاشیں آ گئے، بابا آپ مجھے جانے دیجیے۔ کہ بیٹے میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ پالنے والی پھوپھی سے اجازت لو، پہلے پالنے والی پھوپھی سے اجازت لو۔ کہ بابا آپ بھی ساتھ چلیے پھوپھی سے اجازت دلوانے۔ حسین بیٹے کو ساتھ لے کر آئے، مزاج شناس امامت بہن سمجھ گئی کہ باپ بیٹا ساتھ کیوں آئے، باپ بیٹا ساتھ کیوں آئے، اس سے پہلے کہ علی اکبر کچھ کہتے۔ زینب نے کہا میں سمجھ گئی بیٹا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس وقت میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا بھیا بچ جائے، میرا بھیا بچ جائے، باقی سب قربان ہو جائیں۔ جاؤ علی اکبر، میں نے اجازت دے دی۔ پھوپھی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، پھوپھی کے ہاتھوں کو چوما، سر جھکا کے آداب بجا لائے اور چلے باہر آئے۔
घोड़े की तरफ रुख किया। हुसैन ने कहा कहाँ जाते हो अली अकबर? कहा फूफी ने इजाजत दे दी। कहा फूफी से इजाजत मिल गई, जिस माँ ने जन्म दिया है उससे तो इजाजत लो, जिस माँ ने जन्म दिया है उससे तो इजाजत लो। अली अकबर ने कहा बाबा आप साथ चलिए। कहा जैनब से इजाजत दिलवाना मेरा काम था, माँ से इजाजत देना तुम्हारा काम है। अब तुम जाओ, फसाहत बनी हाशिम के मालिक हो, अम्मा से इजाजत लो। अली अकबर खेमगाह लैला में आ गए। बीबी लैला खाट पर बैठी हुई थी। अली अकबर की खुशबू मशाम जहाँ में आई। लैला ने एक मर्तबा गर्दन उठा के देखा, चांद सा बेटा सामने खड़ा था, शबीह रसूल सामने खड़ा था। माँ खड़े होके बेटे को सीने से लगा कर कहती है अली अकबर कल शाम के गए हुए अब आ रहे हो? कब से इंतजार कर रही थी। अली अकबर ने कहा अम्मा बैठ जाइए, आपसे कुछ बातें करना है। माँ और बेटा जमीन पर बैठ गए। बैठने के बाद अली अकबर ने अपनी अम्मा का हाथ अपने हाथ में लिया। माँ और बेटे की मोहब्बत देख रहे हो, और चूमा और चूम कर कहा अम्मा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहा बेटे क्या बात है? कहा अम्मा मैदान महशर होगा, दादी फातिमा की सवारी आएगी, दादी जहरा की सवारी आएगी, और अम्मा हर बीबी दादी जहरा की खिदमत में जाएगी। फूफी अम्मा जैनब दादी जहरा से कहेंगी कि ए अम्मा जहरा मैंने आपके बेटे हुसैन पर से अपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए, और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। बीबी उम्मे फरवा कहेंगी कि ए बीबी जहरा मैंने आपके हुसैन पर से अपने कासिम को कुर्बान कर दिया। एक एक बीबी जहरा से कहेगी कि मैंने आपके बेटे पर से अपने लाल को कुर्बान कर दिया। अम्मा आप ये बताइए आप दादी से क्या कहेंगी, आप दादी से क्या कहेंगी? एक बार लैला ने कहा मैं समझ गई बेटा तू क्या कहना चाहता है। मैं फातिमा जहरा से कहूंगी कि ऐ बिन्ते रसूल मैंने आपके बेटे हुसैन पर से अपने अकबर को कुर्बान कर दिया। अकबर जाओ इजाजत है, अकबर जाओ इजाजत है। अकबर चले, खुशी खुशी आए, घोड़े पर बैठने लगे। कहा कहाँ जा रहे हो अकबर? कहा बाबा अम्मा से भी इजाजत मिल गई। हुसैन ने अकबर का हाथ अपने हाथ में लिया। खुदा जितने बाप बैठे हैं उनके बच्चों के सरों पर बाप का साया सलामत रखे, इन नौजवानों की जवानियों को सलामत रखे। अब सुनना बाप बेटे का मुकालमा। अली अकबर कहाँ जा रहे हो? कहा माँ से इजाजत मिल गई। कहा माँ ने इजाजत दे दी, अभी इस बूढ़े बाप से तो इजाजत ले लो, अभी इस बाप से तो इजाजत ले लो, थकना नहीं थकना नहीं। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मकाम आखिर की तरफ ला रहा हूँ, इस बूढ़े बाप से तो इजाजत ले लो। क्या बाबा इजाजत है? कहा हाँ इजाजत तो है, लेकिन आओ अली अकबर पहले मैं तुम्हें मैदान जंग के लिए तैयार तो कर दूं। खेमे में आए, गुल बर्पा हो गया। अली अकबर जा रहा है, सारी बीबियां खेमे में आ गई। चारों तरफ से हुसैन और अली अकबर को घेर लिया बीबियों ने। एक मातम का गुल था, एक शोर का गुल था जो खेमा गाहे हुसैनी में बपा था। हुसैन ने रसूल का अमामा उठाया, अली अकबर के सर पर बांधना शुरू किया। एक एक पेच बांधते जाते थे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अली अकबर को तैयार किया। अली अकबर घोड़े पे बैठने लगे। हुसैन ने रकाब पर पांव रख दिया, रकाब पर हाथ रखा, रकाब को हुसैन ने थामा। अली अकबर पीछे हट गए। कहा क्यों पीछे हटे? कहा बाबा रकाब से हाथ उठाइए, मैं आपके हाथ पर कैसे पांव रख दूं? अली अकबर से रोकर कहा आज हाथ पर पांव नहीं रख रहे, कल मेरे कांधे पर यही पांव रखे हुए थे, कल मेरे कांधे पर यही पांव थे। अली अकबर मैं तुम्हें सवार कराऊंगा। अली अकबर को सवार कराया। अली अकबर जा रहे थे, बाबा को सलाम करके आगे बढ़े, जा रहे थे आगे आगे। महसूस किया कि पीछे आ रहा है, पीछे मुड़ के देखा बूढ़ा बाप कमर पकड़े हुए आ रहा था और कहता जा रहा था अली अकबर आहिस्ता चलो, आहिस्ता जाओ, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहो ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं। अली अकबर ने रुक कर कहा बाबा अगर आप इस तरह मेरे पीछे आते रहे तो मैं मैदान को जा ना पाऊंगा, बाबा आप वापस चले जाइए। अरे हुसैन ने जुमला कहा अली अकबर अगर तेरा भी कोई तेरे जैसा बेटा होता और वो मरने जाता तो मैं पूछता कि बाप पर क्या गुजरती है माता।
बेटे बूढ़े बाप पर क्या गुजरती है ये बाप ही जानता है। अली अकबर चले गए, हमला करके वापस आया अली अकबर, सलाम हो अली अकबर पर, हम शबीर रसूल दुश्मन। 18 बरस की ज़ैनब की कमाई तुझ पर सलाम, ऐ उम्मे लैला की अरमान तुझ पर सलाम, ऐ शकीना के भाई तुझ पर सलाम, ऐ सुगरा के भैया तुझ पर सलाम, ऐ अली अकबर तुझ पर सलाम। अली अकबर जंग करके हमला करके वापस आए। हुसैन बैठे हुए देख रहे थे, मेरा बेटा वापस आ गया। कैसे आए बेटा? कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी, मेरी जंग देखी। हुसैन 18 बरस इस बात के इंतजार में रहते थे कि अली अकबर मुझसे कुछ कहे और मैं अली अकबर की फरमाइश पूरी करूं, लेकिन अली अकबर ने बाबा से कुछ नहीं मांगा। अब जंग के मैदान में पलट कर आए, कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा हाँ बेटे, तूने तो फातह खैबर की याद दिला दी। कहा बाबा इससे भी कड़े हमले करता अगर एक जामे आब मैसर आ जाए। बाबा पानी का जाम, 18 बरस अली अकबर की फरमाइश का इंतजार करने वाला हुसैन जब अली अकबर ने मांगा तो किस आलम में मांगा? हुसैन ने कहा बेटा तुझे मालूम है सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, बाप तुझे कुछ दे नहीं सकता। अली अकबर अगर बहुत प्यास लगी है तो अपनी जबान मेरे मुंह में डाल दे बेटा, अपनी जबान मेरे मुंह में डाल दे। अब ये जुमला हुसैन ने एक मकसद के लिए कहा और आए भी अली अकबर इसी मकसद के लिए थे ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि मेरा बाबा कितना प्यासा है, मेरा बाबा कितना प्यासा है। अली अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में डाली, फौरन जबान को बाहर निकाल कर कहा बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं। बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं, आप तो हमसे ज्यादा प्यासे हैं। अली अकबर जाओ ये अकीद अपने दहन में रख लो, इससे कुछ तरी आ जाएगी बेटा। जा रहे थे अली अकबर, अली अकबर ने कहा जाते जाते बाबा आपके कान में कुछ कहना चाहता हूं, जाते जाते आपके कान में कुछ कहना चाहता हूं। ये मंजर दरे खैमा से ज़ैनब देख रही थी कि कड़ियल जवान बेटा बूढ़े बाप से कुछ कह रहा है। हुसैन के करीब अपना दहन लाए और गोशे मुबारक हुमायूं इमामत में अली अकबर ने कुछ कहा। हुसैन ने सुना, अली अकबर ये कह के चल दिए मैदान जंग की तरफ। हुसैन मुंह पीटने लगे, हुसैन सर पीटने लगे। ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा मेरे भाई को बुला के ले आओ। फिज़्ज़ा आई, आकाज़ादे आपको शहजादी बुला रही हैं। हुसैन लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ज़ैनब के पास आए। कहा भैया अली अकबर ने जाते जाते कान में क्या कहा था? कहा ज़ैनब ना पूछो ज़ैनब। कहा भैया तुम्हें मेरे हक की कसम बताओ अली अकबर ने क्या कहा था? जैसे ही हक की कसम सुनी हुसैन ने मुंह पर तमाचे मार कर कहा ज़ैनब दुनिया का दस्तूर ये है कि जब बूढ़ा बाप मरता है तो जवान बेटे को वसीयत करता है। करबला का दस्तूर बदल गया, जवान बेटा बूढ़े बाप को वसीयत करके गया ए बाबा मेरे बाप मेरी अम्मा के पर्दे का ख्याल रखिएगा, फूफी के पर्दे का ख्याल रखिएगा। खत्म हो गई तकरीर। अली अकबर मैदान में गया, जंग की, किसी ने नेज़ा फेंका, अली अकबर के जिगर से पार हुआ, अली अकबर का जिगर छन्नी हो गया। बेटा जमीन पर गिरा, आवाज दी बाबा बाबा मदद को आओ। हुसैन बैठ जाओ अभी बैठ जाओ, मुझे कुछ पर देर पढ़ने पर मुझे भी रोना होता है। 8 दिन में जब्त करता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी रोना है तुम्हारे साथ। बाबा मदद को आइए, बाबा मदद को आइए। हुसैन एक बार चले और चलते चलते एक जुमला कहा अली अकबर तू कहाँ है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बेटा मुझे आवाज दे, तू कहाँ है? बेटा मुझे आवाज दे ताकि मुझे नजर आए। अब्बास मेरी कमर की ताकत ले गए, बेटा तू मुझे आवाज दे। हुसैन एक एक से पूछते हुए जा रहे थे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? आए मजलूमी हुसैन की, आए बेकसी हुसैन की। हुसैन को नजर तो नहीं आ रहा था, टटोलते हुए आगे बढ़े। एक
शकी के गरीबान पर हाथ गया। हुसैन ने कहा तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है। सुनोगे उसने क्या किया? हाथ मारो सीने पर। नौजवानों तुम्हारे चेहरे से रोना नजर आना चाहिए। जैसे ही एक शकी का हाथ पकड़ के पूछा मेरा बेटा कहाँ है, उसने हुसैन को धक्का देकर कहा जाओ उससे पूछो, जाओ उससे पूछो, जाओ उससे पूछो। उधर हुसैन गए, उसने हुसैन को दूसरी बार धक्का दिया। हुसैन को 70 मरतबा गिराया गया। बेटे की लाश तक पहुंचते पहुंचते 70 मरतबा हुसैन को गिराया गया। और लिखा यह है कि हुसैन अली अकबर के लाशे पर कैसे पहुंचे जैसे बच्चा घुटनियों के बल चलता है, जैसे शीरखार बच्चा घुटनियों के बल चलता है। बैठ जाओ, मातम करते रहो, मातम करते रहो। बड़ी जलाली मजलिस हो रही है। दिल में जो दुआएं मांगते रहना, जबान से न मांगना, जबान से हाय हुसैन कहते रहो। बीबी सैयदा आओ अली अकबर का पुरसा लो। बीबी ज़ैनब आओ अली अकबर का पुरसा लो। बीबी सकीना आओ अली अकबर का पुरसा लो। उम्मे लैला आओ अली अकबर का पुरसा लो। ऐ रसूल अल्लाह अली अकबर का पुरसा, ऐ अली अली अकबर का पुरसा। आओ सब मिलके अली अकबर का पुरसा दो। तुम्हारी आवाजें गिरिया बंद नहीं होना चाहिए। पहुंचे किस तरह पहुंचा बूढ़ा बाप अली अकबर के लाशे पर। ये या तो बाप जानता है या अली अकबर जानता है। गिरा लिया अपने को अली अकबर के लाशे पर, गिराया। अली अकबर ने खुशबू बाप की सूंघी, आंखें खोली, बाबा को देखा, दम उखड़ रहा था। बाबा आपने जहमत फरमाई, इस गुलाम के लाशे पर आ गए, आपने जहमत फरमाई। हुसैन ने अली अकबर को उठाया, उठाने के बाद जानू पर अपना अली अकबर का सर रखा। अली अकबर के बालों को सहला रहे थे, बालों को सहला रहे थे। अली अकबर सबका लाशा लेकर गया हूं, तुम्हारी लाश भी लेकर जाना है। अली अकबर मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। अली अकबर के कमर में हाथ डाला, लाशा उठाया, उठ ना सका। अली अकबर के जिस्म को उठाया, उठ ना सका। 3 मरतबा हुसैन ने अली अकबर को उठाने की कोशिश की, ना उठ सका। खत्म कर दूं क्या, थक गए हो? 3 मरतबा हुसैन ने कोशिश की, लाश ना उठ सकी। अली अकबर का जख्मी जिस्म ना उठ सका, रख दिया जमीन पर। अली अकबर मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, जवान का लाशा उठाने की ताकत नहीं है। अली अकबर बेटा तू मेरी मदद करेगा? का बाबा इरशाद फरमाइए। अली अकबर मेरी गर्दन में दोनों हाथ डाल दे, दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो, मैं तुम्हारी कमर से तुम्हें उठाता हूँ, थोड़ा सा मुझे सहारा मिल जाएगा। क्या बेकसी है हुसैन की। सारे अशकिया देख देख कर हंस रहे थे कि ये बाप और बेटे का आलम है। यही तो रोना है कि कोई ना आया मदद के लिए, कोई ना आया मदद के लिए। अब एक जुमला सुन लेना, एक जुमला सुनना। ये तो मैंने पढ़ दिया ना कि अली अकबर का लाशा उठा रहे थे, लेकिन मक्तल ने लिखा है जब हुसैन लाशे अली अकबर पर पहुंचे थे तो पहले हुसैन नहीं पहुंचे थे, ज़ैनब पहले से मौजूद थी। ज़ैनब अली अकबर के लाशे पर थी। अरे ज़ैनब का आना बिल्कुल सही था, इसलिए कि ज़ैनब को पता था कि अगर हुसैन ने अली अकबर को इस आलम में देखा तो भाई की जान निकल जाएगी। भाई मैं अभी मसाल नहीं करने, ज़ैनब ने देखा कि अगर भैया इसी आलम में गया तो भैया की जान निकल जाएगी। ज़ैनब इसलिए लाशे अली अकबर पर पहले पहुंची। जैसे ही ज़ैनब को हुसैन ने देखा, मातम करो मातम, जैसे ही ज़ैनब को हुसैन ने देखा फौरन अली अकबर को भूल गए। ज़ैनब ज़ैनब में जाओ, ज़ैनब ज़ैनब में जाओ। अली अकबर से कहा, अली अकबर से कहा अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में हिमायल करो, मैं तुम्हारा लाशा उठाऊंगा। अली अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन पे रखा, हुसैन ने लाशा उठाया, लाशा उठ ना सका। अब जो हुसैन ने देखा कहा अली अकबर मैंने कहा था दोनों हाथ, दोनों हाथ, तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है, तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है? अली अकबर का दूसरा हाथ, अली अकबर का दूसरा हाथ कलेजे पर था, सीने पर था। हुसैन ने कहा क्या छुपा रहे हो, हाथ हटाओ। अली अकबर ने हाथ हटाया, टूटा हुआ नेज़े का फल अली अकबर के सीने पर। हुसैन ने नेज़ा खींचा, अली अकबर का जिगर साथ आ गया। माता माता
ਵੇਖਿਆ ਖਾਰੇ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਨਾਗਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਖਾਰੇ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਕ ਫੜੀ ਲੋਗ ਲਿਆ ਨਹਾਵਾਕ ਫੜੀ ਲੋਗ ਲਿਆ ਨਾਵੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸੇ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਕੇ ਜੀਣਾ ਦੇ ਬੇਕਲੇ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਕੇ ਦਸਤੂਰ میرے لگ لگ نال تندا دے تے اج ماپے کول جے سلامت جگ تے سلامت جگ تے हेलो